نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ۔ اب تم انہیں دیکھو گے جن کے دلوں میں آزار ہے کہ یہود و نصارہ کی طرف دوڑتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم ڈرتے ہیں کہ ہم پر کوئی گردش آ جائے، تو نزدیک ہے کہ اللہ فتح لائے یا اپنی طرف سے کوئی حکم، پھر اس پر جو اپنے دلوں میں چھپایا تھا پچھتاتے رہ جائیں۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ۔ اب تم انہیں دیکھو گے جن کے دلوں میں آزار ہے۔ یہاں پر یہ بات قابل توجہ ہے کہ یہ آیا مبارکہ کس سینیریو میں، کن حالات میں نازل ہوئی تھی؟ اس وقت عرب میں کفر و اسلام کی کشمکش کا فیصلہ بھی نہیں ہوا تھا، دونوں ابھی چل رہے تھے۔ اگرچہ اسلام اپنے پیروں کی سرفروشیوں کے سبب ایک طاقت بن چکا تھا، یعنی حضرت سیدنا ابی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانثاریاں، صحابہ کرام علیہم رضوان کی جانثاریاں، حضرت عمر فاروق اعظم کا ایمان ہے، جب آپ اسلام لے کے آئے تو اس سے پہلے سارے چھپ کے نمازیں پڑھتے تھے، ہاں جی، لیکن جب آپ آئے آپ نے فرمایا یا رسول اللہ ہم حق پر نہیں ہیں، فرمایا ہاں حق پر ہیں، پھر یا رسول اللہ آج کے بعد ہم چھپ کے نماز نہیں پڑھیں گے، علل اعلانیہ۔ کتنے حضور کے غلاموں کو تکلیفیں دے 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 کر انہوں نے شہید کر دی۔ کون نہیں جانتا حضرت بلال حبشی کا واقعہ؟ شاید ہی کوئی ایسا مسلمان ہو جس نے حضرت بلال حبشی پر کیے گئے ظلم و ستم کی کہانی نہ سنی، حضرت صہیب رومی پہ نہ سنی ہو۔ آپ اندازہ کریں صحابہ صحابیات کو اونٹوں کے ساتھ، ایک ہاتھ کے ساتھ ایک اونٹ، ایک ہاتھ کے ساتھ ایک اونٹ، ایک پیر کے ساتھ دوسرے پیر کے ساتھ مخالف سمتوں میں ان کو دوڑا دیا، کہا کہ یہ انکار کرو، توحید کا انکار کرو، اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرو، ہم تمہیں بخش دیں گے، اگر تم انکار نہیں کرتے تو پھر یہ دیکھ لو تمہارا کیا حشر ہونے والا۔ ان لوگوں نے اپنے جسموں کے ٹکڑے کروانا تو منظور کر لیا، لیکن جہاں پر اسلام اپنے سرفروشوں کی وجہ سے، مخلص لوگ، جانثار لوگ، جب تک کسی بھی ٹیم کے اندر پارٹی میں جانثار نہیں ہوں گے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی، ہمیشہ جانثار۔ اب کوئی بھی دنیا کی تاریخ، میں آپ کو اپنے ملک پاکستان کی بتاتا ہوں۔ ملک پاکستان جب مرز وجود میں آ رہا تھا، کیا یہ ایویں آ گیا ہے؟ وہ کوئی قربانی نہیں دینی پڑی۔ کتنی ماؤں بہنوں کی عزتیں لوٹی گئیں، کتنے جوانوں نوجوانوں بچوں کے جو نذرانے، جانوں کے نذرانے پیش کیے گئے، پھر جا کے ملک پاکستان مرز وجود میں آیا ہے۔ ایویں کوئی شے نہیں ملتی۔ اسلام جس وقت ابھرا ہے اس وقت کتنے جوانوں نے، نوجوانوں نے، بچوں نے، بچیوں نے، ماؤں نے قربانیاں دی ہیں، ہم بابا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہمیں تو پکا پکایا اسلام پلیٹ میں مل گیا جی، ہمیں تو بنا بنایا پاکستان مل گیا، ہمیں نہ پاکستان کی قدر ہے نہ ہمیں اسلام کی قدر، مسلمانوں کی بھی قدر کوئی نہیں۔ اچھا جی، اب جہاں پر مسلمانوں کے پاس اتنے سرفروش لوگ تھے، جانثار لوگ تھے، اس وقت پھر آپ یہ اندازہ کریں کہ کیا کافر وہ معمولی، بھائی ان کا مرکز تھا مکہ، 360 بت انہوں نے بیت اللہ کے اندر رکھے ہوئے تھے، وہ ان کا مرکز تھا پوری دنیا سے، جیسے آج حج کرنے کے لیے جاتا ہے، اس وقت تمام ہندو وہاں پہ جایا کرتے تھے۔ لات، منات، عزا، حبل، یہ ان کی بڑی بڑے دیویاں، دیوتاؤں کے نام تھے، بڑے بڑے بت وہاں پر موجود، ہر ایک ٹیم آتی اپنا بت لے کے آتی، ہر ایک جو بھی ظاہر آتا ہے نہیں۔ اسی طرح اسلام نے جس وقت اسلام شروع ہوا تو پھر اب وہ طاقت بھی تھی، یہ طاقت، دونوں طاقتیں آمنے سامنے تھیں، بالمقابل تھی۔ اب اللہ یہاں پر جن لوگوں کا بیان کر رہا ہے، آپ کو سمجھ میں آئے گی یہ کون لوگ ہیں۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، اب تم انہیں دیکھو گے جن کے دلوں میں آزار ہے، یعنی منافق لوگ۔ اب وہ کیا کریں گے؟ اب آپ حالت حاضرہ کو بھی دیکھیں، قرآن کی آیت کو بھی سمجھے، جو میں نے پس منظر پیش کیا اس کو بھی مد نظر رکھیں۔ اب پھر دیکھیں جن لوگوں کے دل میں آئے، اب وہ کیا کریں گے؟ یسارعون فیہم یقولون نخشیٰ ان تصیبنا دائرہ، کہ یہود و نصارہ کی طرف دوڑتے ہیں، کہتے ہیں ہم ڈرتے ہیں کہ ہم پر کوئی گردش آ جائے، ہاں جی، یعنی وہ لوگ، عبداللہ ابن ابی منافق ہے، اور یہ جتنے بھی اس کے پارٹی کے لوگ تھے وہ کیا کہتے تھے، ہم یہود و نصارہ سے دوستی کیوں کر رہے ہیں؟ ہم اس لیے کر رہے ہیں بھائی وہ بھی مقابلے کی طاقت ہے، یہ بھی مقابلے کی طاقت ہے، اگر خدا نہ خواستہ یہ ہار گئے اور یہ مسلمان ہاریں گے، یعنی منافقوں کو یقین تھا کہ اسلام کبھی غالب نہیں آ سکتا۔ آج کا مسلمان
میں پاکستان کی بات کرتا ہوں، میں اس ملک کا باسی ہوں. آج کا ہمارا سربراہ وہ یہود و نصارہ کی طرف کیوں دوڑ ہے؟ یہ معاشی بحران آئے گا تو ہمیں بچائے گا کون؟ یہ تکلیفیں آئیں گی ہمیں بچائے گا کون؟ ہمارا ملک دیوالا نکلا، ہمیں بچائے گا کون؟ ہمیں قرضہ کون دے گا؟ IMF دے گا، فلانا دے گا، فلانا دے گا، فلانا دے گا. وہ تو مسلمان ہے، اللہ کے اوپر تیرا یقین ہی کوئی نہیں. اللہ نے کل بھی حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو فتح و کامیابی، نصرت اور مظفر آپ نے عطا فرمایا، مظفر و منصور کیا اللہ نے. آج بھی اللہ اپنے محبوب کے دین کو اور اس دین کے نام پر بنے ہوئے پاکستان کو انشاءاللہ کامیاب کرے گا. لگا لیں جتنا زور لگاتے. یہود و نصارہ اس وقت تھوڑا کرتے تھے، ہم تھوڑا ظلم و ستم کیا. ہاں جی، جس دن حضرت جی ہم نے کشکول اٹھانا شروع کر دیا نا جی، بند کر دیا، اللہ واسطے دے دو، کدی IMF دے کول، کدی امریکہ دے کول، کدی چائنا دے کول، کدی انڈیا دے کول، کدی کسی کول. یعنی جس دن ہم نے کشکول اٹھانا چھوڑ دیا، بھیک مانگنا چھوڑ دینا اور خودداری کے اوپر. میں نے کل عرض نہیں کیا تھا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ سے کیا کہا تھا جب انہوں نے عیسائی کاتب رکھا؟ آپ نے فرمایا یہ مر جائے گا تو کیا کرو گے؟ پھر کیا کرو گے؟ کہنے لگا پھر تو مجبوری ہوگی نا جی حضرت جی، ہم پھر اس کا کوئی اور آلٹرنیٹ نکالیں. فرمایا یوں ہی سمجھ لو یہ مر گیا. یوں سمجھیں کہ کائنات عالم میں سارے جتنے بھی یہودی عیسائی ممالک ہیں، جتنے بھی تمہیں خیرات دینے والے، وہ سب مر گئے. اب آؤ پاکستان کی طرف، کیا کرو گے؟ جو تم نے اس وقت کرنا ہے اب کرو. اس وقت جو زور لگانا ہے آج زور لگاؤ. اس ملک پاکستان کو اوپر لے کے جاؤ. یہ اسلامی ریاست ہے، یہ اسلامی قوت ہے. یہ کلمے کے نام 14 صدیوں کے اندر کوئی اور ملک بنایا تو بتائیں؟ کلمے کے نام پہ ایک ہی ملک بنائے، وہ پاکستان. اور میرے سونے نبی اس طرف سینہ مبارک فرما کے، یہ آپ گربان کھول کے فرماتے تھے مجھے ادھر سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، حضور کے عاشق ہیں یار. ادھر آپ ایک دفعہ حضور کا نام لے دیکھیں نا جی، جس بھی ہمارے سربراہ جس نے اسلام کا نام لے کر اس ملک کا بھلا کرنے کی کوشش کی، اس کو بیچارے کو ٹکا ٹوکری کر کے رکھ دیا. مولانا خادم حسین صاحب کے ساتھ کیا کیا؟ آج آ کے سارے کھولتے جا رہے ہیں. جتنے بھی اسلامی سربراہان ہمارے آئے ہیں، شاہ نورانی صاحب کو نہیں آنے دیا آگے، قادری صاحب کو نہیں آنے دیا آگے، خادم صاحب کو نہیں آنے دیا آگے. جو بھی اسلامی ہمارا آنے کی کوشش کرتا ہے اس کو نہیں لے کے آتے. یہود و نصارہ کے یار ہیں. نہیں پھر اللہ یہ ان کی یہی بات نقشہ ان تصیبنا دائرہ. اگر ہم پھنس گئے تو کون بچائے گا؟ مولوی چاند گئے. میں کہتا ہوں رب کعبہ کی قسم ہے، تمہیں قرآن بچائے گا، تمہیں نبی کا فرمان بچائے گا. ایک ہی گل ہوئی. تو یقین ہی کوئی نہیں رب دی کلام تھے، تو اللہ کی ذات پہ یقین ہی کوئی نہیں، میرے نبی کے ساتھ پہ یقین ہی کوئی نہیں. 14 صدیوں میں بتائیں جس نے نبی کا نام لیا اس کو کبھی دنیا نے اس کو جو ہے ایویں لاچار پھینک دیا. اور بابا ایک سادہ سا نوجوان بھی، علم دین شہید بھی، اگر وہ سچی وفاداری دکھائے تو اللہ 14 صدیوں، یہ 100 سال کے فاصلے پر، 29 سے اب 100 سال ہونے والا ہے. ہاں جی، وہ اتنا عرصہ بعد بھی اللہ ان کے نام نہیں مرنے دیتا. تو کیا سمجھتے ہیں آپ سارے وفادار ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو مٹا دے گا؟ نہیں مٹائے گا، لیکن سچی وفاداری ضروری. فاص اللہ یات بالفتح، تو نزدیک ہے کہ اللہ فتح لائے. اور انشاءاللہ تعالی العزیز میں قربان جاؤں اس کے کلام پر. اللہ تعالیٰ یہ اس وقت کہہ رہا ہے کہ محبوب آپ فکر نہ کریں، یہ یہود و نصارہ یہ جتنے بھی ہیں نا، ان کو ہم مکے سے بھی نکال باہر پھینکیں گے، مدینے سے بھی نکال باہر پھینکیں گے. آپ پریشان نہ ہو محبوب، یہ ان کا گڑھ ہے نا، مکہ ان کا گڑھ ہے نا، مرکز ہے نا. اسی مرکز سے اٹھا کے ان کو باہر پھینکیں گے. اور اسی مدینے سے جو ان یہودیوں کا گڑھ ہے، وہ ہندوؤں کا گڑھ تھا، یہ یہودیوں کا گڑھ تھا. اللہ نے دونوں کو، آج آپ کو مدینے میں، آپ کو مکے میں نہ عیسائی ملے گا نہ یہودی ملے گا، بلکہ اس وقت پھر حکم دے دیا گیا انما المشرکون نجس. پیارے محبوب، یہ جتنے بھی کافر ہیں، یہودی ہیں، یہ سب پلیت ہیں. خبردار، ان کو مسجد حرام کے قریب نہیں آنے دینا. 14 صدیوں کے اندر قبلہ حضور نے تو کافروں کو اٹھا کے باہر پھینکا تھا. جوئے کو، شراب کو، ڈانس کو، مجروں کو، فلم و ڈراموں کو، یہ سب کہانیوں کو اٹھا کے اللہ کے حبیب نے اٹھا کے باہر پھینکا. 14 صدیوں کے اندر پہلی دفعہ ہوا ہے کہ دبئی کے اندر باقاعدہ سرکاری سرپرستی کے اندر ایک مندر کھولا گیا. سرکاری 14 صدیوں میں حضور نے ان کو اٹھا کے باہر پھینکا. انہوں نے سرکاری سرپرستی پہ، یار جو ہمارا مرکز تھا مکہ شریف، سعودیہ کے اندر اب باقاعدہ طور پر جوئے خانے، شراب خانے، سینما گھر اور یہ تمام کے تمام خرافات جو 14 صدیہ پہلے حضور نے ختم کیا تھا، یہ اب دوبارہ شروع کر رہے ہیں. اور ان کے مفتی وہاں کے جوئے خانوں کے افتتاح کر رہے ہیں. بلے ہو جوانو، مسلے سے کھڑو کے نماز پڑھائی ہوتے رہ کے جوئے کی افتتاح کی تھی. بلے ہو جوانا، اس نے کیا یار دعا کی ہوگی؟ میں سوچتا ہوں کیا دعا اس نے کی ہوگی؟ یا اللہ ان کے جوئے میں برکت ڈال، ان کی خرافات میں برکت ڈال.
اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ فتح لائے گا، او امر من عنده فیصبحوا علی ما اسروا فی انفسهم نادمین، یا اپنی طرف سے کوئی حکم پھر اس پر جو اپنے دلوں میں چھپایا تھا اور وہ پچھتاتے رہ جائیں گے۔ اس وقت بابا ان کا بڑا زبردست قسم کا یہ معاشی قوت کے اوپر ان کا بڑا زبردست قسم کا ادارہ تھا۔ آپ اندازہ کریں ساہوکار جتنے بھی تھے، جتنے بھی وہاں پر بڑے بڑے تاجر تھے عرب کے اندر، وہ جتنے بھی سرسبز و شاداب فصلیں تھیں ان کے اوپر ان کا قبضہ تھا۔ سود خوری کا ایسا جال انہوں نے بچھایا ہوا تھا، معاشی پورا کا پورا ایسے پورا پنجہ ان کا گھڑا ہوا تھا اس کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ نے سود خوری بھی ختم کر دی، وہ سارے سرسبز و شاداب باغ تھے، فصلیں تھیں، وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے قبضے قدرت میں دے دیا۔ رب کائنات نے پھر ان تمام کو ذلیل و خوار کیا جو اسلام کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، وہ منافق بھی ذلیل ہوئے۔ اس سے بڑھ کر کیا ہے جو میں نے آج رکوع پڑھا ہے وہ فجر کی نماز میں، اس میں بھی اللہ نے منافقوں کا ذکر کیا ہے، ان کی منافقتوں کا ذکر کیا ہے۔ یہاں پر بھی ان کے فرمایا فی قلوبہم مرض، پہلے سپارے میں بھی یہی لفظ استعمال ہوئے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ، یہاں پر بھی یہی لفظ استعمال ہوئے فطر الذین فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں آزار ہے، دل ہی ان کے گھٹیا گندے سڑ چکے ہیں بیماریوں سے۔ اور آپ اندازہ کریں انشاءاللہ تعالی العزیز حضور کے صدقے میری آنکھیں دیکھیں یا نہ دیکھیں، میری نسل دیکھے یا اس کی نسل دیکھے، اس ملک پاکستان میں نظام مصطفیٰ رائج ہو کے رہے گا انشاءاللہ۔ میری آنکھیں انشاءاللہ دیکھیں گی، اور امید ہے، بڑا یقین کامل ہے کہ جتنا آپ جل تھل ہو گیا نا جی سیاسی طور پر، ان کو کوئی اب لیڈر ہی نہیں مل رہا، وہی چور بار بار، ایک گھٹیا جائے دوسرا گھٹیا آئے، ایک چور جائے دوسرا چور آئے، ایک ڈاکو جائے دوسرا، ان کو اب لیڈر ہی کو نہیں مل رہا۔ مولانا خادم صاحب کو شہید کر کے یہ اب پچھتا رہے ہیں، کاش کہ وہی ایک باعمل عالم دین وہ اس جو ہے ملک کے سربراہ کے طور پر سامنے ابھر کے آتا، اسلامی ریاست کا امیر المومنین بن کے سامنے آتا، اور انشاءاللہ آپ بے فکر رہیں، سن 2023 کے اندر انشاءاللہ یہ ترکی آزاد ہو جائے گا حضور کے صدقے، اور نبی پاک کے صدقے انشاءاللہ ملک پاکستان اور یہ پورا ایک اسلامی بلاک بنے گا، اور انشاءاللہ اسلامی بلاک بن کے ہم ان کو بھیڑوں بکریوں اور چوہوں کی طرح دوڑا کے ماریں گے، اور اپنے ملک سے انشاءاللہ کیڑے مکوڑوں کی طرح یہ سارے منافقین، سارے بےایمان، یہ سب حرام خور، سب سود خور، ان کو انشاءاللہ تعالی العزیز سب کو ہم اس ملک سے کھدیڑ کے باہر نکالیں گے، اور یہاں پر صرف اور صرف میرے نبی کا نظام آئے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔